بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں صرف اور صرف ہر انسان کو جتنے اتارے گئے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر انسان کو اور افضل کر دیا، اور جو آخری امت میں آئے انہیں تو اور بھی زیادہ افضل کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کر۔ آواز آ رہی ہے؟ شور تو نہیں آ رہا ہے؟ شور تو نہیں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ہم نے جتنی نشستیں تقریباً 10 نشستوں پہ بات کی ہے یوٹیوب ورلڈ ریسرچ سینٹر پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، ٹیلی گرام پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج دی جاتی ہیں، فیس بک پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر اپلوڈ کی جائے، باقی ہر جگہ ہو رہی ہے۔ تو جس میں جو سننا چاہتا ہے، جو رہ گئی ہے، جو نوٹس بنانے ہیں، وہ اس میں سے نوٹ کر کر لکھ لیں، اور آج پہ اپنا پینسل کاپی اور لے کر بیٹھے۔ اور آج جو ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اصل ہمارا موقف اور ہمارا مقصد اصل اسی چیز کے اوپر کو اس کو شروع کرنے کا تھا۔ تخلیق کائنات، وجود کائنات پر بات ہم نے اس لیے کی تاکہ ہر انسان کے ذہن میں جو اشکال ہیں وہ ختم کیے جا سکے۔ خلاصہ تذکرہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرے سے پہلے مختصر پورے واقعے پر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ پہلے اصل واقعہ نگاہ میں آ جائے۔ ارادہ خداوندی جب اس کو یہ تقاضا ہوا کہ زمین پر کسی کو، جب اللہ نے ارادہ کیا اور یہ تقاضا محسوس کیا کہ اب انسان کو ایک خلیفہ بنائے اور زمین پر بھیجے، تو انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنے کس سے؟ برزگیدہ مخلوق یعنی کہ فرشتوں، ملائکاؤں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر یہ اعزاز خلافت کا مستحق کون ہوگا۔ جب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز، جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک بیان چلتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس بیان میں 3 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، 1 2 3، تینوں کے نمبر بھی 1 2 3 ہیں، نام بھی 1 2 3 ہے، تینوں بیان کرتے ہیں، اور ایک بیان سننے والا کہتا ہے کہ میں اس میں سے کسی ایک کو انعام دوں گا، تو جس کے پاس علم ہوتا ہے یا جس کے پاس بات ہوتی ہے تو وہ دل میں کہیں اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی بات کی ہے، مجھے ہی انعام ملے گا، مجھے ہی سب کچھ ملے گا۔ مگر جب چوتھے بندے کا انتخاب وہ کر لے، وہ جج، کہ نہیں جی وہ تم سے پہلے جو پچھلی دفعہ آیا تھا اس نے بڑی اچھی بات کی تھی، تو ہم بولیں گے یار اچھا یہ جو 3 بندے اس کی بات پر خاموش ہو جائیں کہ نہیں جی بالکل جو آپ نے فیصلہ کیا وہ بالکل برحق ہے، بے شک وہی سچا فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر وہ انعام عطا ہوتا ہے۔ اور وہ انعام کیسے عطا ہوتا ہے؟ یہ سے تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے بیچ میں یہ اعلان کیا کہ فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب، یہ اظہار فرمایا، تو فرشتے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر یہ اعزاز کسی کو خلافت کا کوئی مستحق کون ہوگا، ہم تو سب سے مستحق، یعنی ہم تو بڑے نیک بندے، ہمارے میں یہ رگ ہی نہیں ہے گناہوں کی اور نافرمانیوں کی، تو ہم مستحق ہیں اس کے، اسی لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالی اپنی ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، ایک اور مخلوق ان میں سے خلیفہ مقرر فرمائیں گے، یعنی فرشتے پہلے سے ہیں، مگر یہ اعزاز فرشتوں کو حاصل نہیں ہو رہا، ہوا کس کو؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک نئی مخلوق انسان کو خلافت کے اس عہدے کا امیدوار شیطان بھی تھا، عزازیل ابلیس بھی تھا، اسی وقت بڑا عبادت گزار بھی تھا، جو اس وقت بڑا عبادت گزار اور متقی بھی تھا، متقی، اچھا یہ بڑا عبادت گزار اور متقی بھی تھا اور پرہیزگار بھی تھا۔ اچھا اب یہ جو ابلیس کو صفتیں حاصل ہے شیطان کے متعلق، شیطان یہ جو ساتوں آسمان پر شیطان کے کیا نام تھے؟ علامہ سمری کندی رحمت اللہ علیہ کشف البیان میں کعب احبار کی روایت سے نقل کیا ہے کہ شیطان کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر عابد سے پکارا جاتا تھا اور دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا اور تیسرے پر عارف اور چوتھے پر ولی اور پانچویں پر تقی اور چھٹے پر خازن اور ساتویں پر عزازیل اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال رہا؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ شیطان جنت کا خزانچی 40 سال رہا، خزانچی 40 سال رہا، 40 سال رہا۔ شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال کیا؟ 14,000 سال تک، 14,000 سال تک۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکاؤں کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں سے 20,000 سال تک ملائکاؤں کو وہ نصیحت کرتا رہا، 30,000 سال تک ملائکاؤں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا، 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، یہ ابلیس تھا، یہ اس کی علمی صلاحیت تھی، یہ اس کی علمی کیٹیگری تھی، یہ اس کی PhD ڈگری تھی، جو علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، عابد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، متقی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، تقی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، زائد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، خازن کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، عزازیل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، سرداروں کے اعتبار سے بہت اعلیٰ۔ کتنے فرشتوں کا یہ سردار رہا، کتنے فرشتوں کا، مگر ایک تکبر نے سب چھین لیا، سب چھین لیا اس سے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، چاہے وہ رشتے میں ہو، چاہے وہ اولاد میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ پاور میں ہو، طاقت میں ہو، دولت میں ہو، شہرت میں ہو، بیوی میں ہو، بیٹے میں ہو، بیٹی میں ہو، شوہر میں ہو، خاندان میں ہو، باہر ہو، محلے میں ہو، مسجد میں کرے، مدرسے میں کرے، یونیورسٹیز میں کرے، کالجز میں کرے، معاملات میں کرے، کسی چیز میں بھی تکبر کرے تو اللہ وہ کام جو انسان تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ وہ کام اس سے مجبوری میں کرواتا ہے۔ مجبوری میں ایک انسان کہتا ہے میں اس کے آگے جھک جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اللہ والدہ رک، تو صبر کر، صبر کر، بتائیں گے ہم تجھے، ہم وہ دور بھی تیرے پہ لائیں گے جب تو جھکے گا بھی، گرے گا بھی، گڑ گڑائے گا بھی، روئے گا بھی، گڑگڑائے گا بھی، پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے تو کہتا تھا ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو وہ پرہیزگار تھا، اسی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ کس چیز کا؟ کہ میں اتنا نیک، یہ جو اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے، تو شیطان کو لگتا تھا کہ یہ منصب تو مجھے ہی ملے گا، منصب مجھے ہی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطاع اور فرما بردار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا کہ ہم تو جھک گئے اللہ تیرے آگے، تیرے ہر حکم پہ لبیک ہے ہمارا، یہ منصب ہمیں ملے نہ ملے تیری خوشبندی تو ہمیں ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو خالق ہے، تو ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار خلافت اٹھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم القاء فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا اور حضرت آدم کو حکم دیا، حضرت آدم کو حکم دیا کیا؟ اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے تمام نام فٹافٹ فرافر بتا دیے۔ اسی کے بعد
اسی کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا تم سب آدم کو سجدہ کرو، تم سب آدم کو سجدہ کرو اور سجدہ کرو۔ پھر یہ آگے بڑا زبردست ایک واقعہ ہے کہ آدم کو سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا، سب سے پہلے آدم کو کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ حضرت زمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے حضرت آدم کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا ثواب یہ دیا کہ قرآن پاک کو اس کی پیشانی پر لکھا دیا، نقش بنا دیا۔ حضرت محمد بن عباد بن جعفر مخزومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اشارے کے ساتھ تھا، اشارے کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم کو کون کون سے فرشتوں نے سجدہ کیا؟ حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پیدا کیا تھا اور اس کو سجدے بھی پہلے آسمان کے فرشتوں نے کیا تھا، باقی آسمانوں کے فرشتوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے جس جگہ بنایا ہے تو اللہ کا حکم تھا۔ ہم جو اکثر ایک الفاظ کہتے ہیں، اگر اس میں کسی کے پاس اور معلومات ہو تو وہ میرے علم میں بھی اضافہ فرما دے، میری بھی اصلاح فرما دے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقے کا ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ہر مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال کا پتہ چل سکے اور ہمیں یہ پتا چل سکے موقع محل کے لحاظ سے کہ اللہ کا کون سا امر، کون سا حکم میرے اوپر اس جگہ لاگو ہوتا ہے، جنابت کی حالت کے اندر مجھ پر کون سا حکم لاگو ہے، حیض کی حالت میں مجھ پر کون سا حکم دیا ہے، پابندیاں، اس کے علاوہ رمضان کی حالت میں مجھ پر کون سا حکم ہے، کیا ہے، اللہ کے اس حکم کو پہچاننا موقع محل کی نسبت سے۔ تو جس جگہ بنایا اس جگہ حکم ہوا کہ آپ بیان کریں، آپ ان کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے بلا چوں چر حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سر سجود ہو گئے، مگر ابلیس نے، ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، یہ حسد، دوسرا تکبر کی وجہ، اس حکم پر عمل نہ کیا جس کی پاداش یا سزا میں ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوا، وہ بارگاہ الہی سے دربدر کر دیا گیا اور اس خرسان یعنی کہ نقصان کی وجہ سے آدم کا دشمن ہو گیا۔ اے آدم، تیری وجہ سے عابد، زاہد، ولی، تقی اور یہاں تک متقی عزازیل، ابلیس جو تھا، عزازیل اسے ابلیس بنا دیا گیا کہ تجھے سجدہ کروں، میں راضی قطعاً نہیں ہوں تجھے سجدہ کرنے پر۔ تو کون؟ تو تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صرف نیچے گرنا، میں آگ ہوں، آگ اٹھتی ہے، میں جھک کے سے جاؤں، میں نہیں جھکتا۔ اے اللہ آپ کچھ بھی بولے میں کرنے کو تیار ہوں، میں اسے نہیں۔ اللہ نے کہا یہی تو چاہتے ہیں، یہی نفس ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہم کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا آپ نے وہ کرنا ہے، اللہ وہ کر دکھائیں گے، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اے ابلیس، ہم تیری اسی تکبر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اللہ کے حضور اللہ کے حکم کی پاسبانی کرتا ہے یا نہیں۔ اتباع تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اتباع تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے بولے بیٹا رات بھر کھڑا رہے پانی لے کر، بیٹا باپ کی محبت میں رات بھر گلاس لے کر کھڑا رہے، یہ محبت اتباع ہے۔ ابا تو سو گئے، میں بھی سو جاتا، باپ کا حکم تو مان لیا، گناہگار پھر بھی نہ ہوا، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھڑا رہے کہ ابا اٹھ جائیں تو پھر پانی نہ مانگے، جیسے وہ صحابیہ والا قصہ، صحابی نے پانی مانگا، بیوی لے کر آئی، صحابی سو گئے، بیوی کھڑی رہی لے کر۔ تو اتباع دیکھنی تھی کہ اتباع کون کرتا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے دل، ہر حکم پر لبیک کون کہتا ہے۔ وجیہ بنت مطیری شہد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتی تھی، جب میں نے ان سے پوچھا کیسی ہیں آپ، تو کہا جس حال میں اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے، ہر امر پر میں راضی رہوں، تکلیف ہوئی یا اللہ تیرا شکر، کھانا نہیں کھایا یا اللہ تیرا شکر، یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے اگر آپ کہیں
تو دونوں جانب کے مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں، آپ جہاں چاہے اس کو صرف کریں۔ تو کیا فرمایا؟ مجھے تو یہ پسند ہے کہ پیٹ میں اگر کھا لوں کھانا تو شکر ادا کروں، اور نہ ہو تو مانگوں اللہ سے۔ مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو پسند ہے، ہر حال میں شکر کرنا نعمت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جب یہ کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اور ابلیس نے ایک بات اور کہی، اور وہ بڑی غور و سوچ و فکر کی بات ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے کہا کہ شیطان کہہ رہا تھا، اے اللہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہ ناشکری جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس ناشکری نے نعمتوں کو گھٹانا ہے، اس شکر گزار نے نعمتوں کو بڑھانا ہے۔ تکلیف میں بھی مجھے تکلیف آئی، بڑی تکلیف آئی، اے اللہ میرے اوپر اتنی تکلیف، آپ اس میں راضی ہیں؟ میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ اس میں دیکھنا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوکا ہوں، تو آپ مجھے بھوکی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ مجھے اسی حالت کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ میں اس پہ بھی راضی تھا اور اس پہ بھی راضی ہوں۔ اسی ناشکری کو ختم کرنے کے لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان نے کہا کہ اکثر کو ناشکرا پائے گا، اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ چنانچہ فرشتے جو تھے، جو ابلیس تھا، تو ابلیس کو تو یہ دشمنی تھی کہ پہلی بات تو مجھے منصب نہیں ملا۔ کون سا منصب؟ وہ رتبہ خلافت اور نائب کا، وہ نہیں ملا۔ دوسرا پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کر، کسے؟ آدم کو، تو وہ ان کا کھلا دشمن ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوجانے لگے، سوچنے لگا کہ کس طریقے سے انہیں بھٹکا دوں، جس کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح ناراضگی خداوندی کا شکار ہو جائے۔ جس طرح سے ابلیس سے اللہ ناراض ہو گئے، اسی طرح آدم سے بھی کوئی ایسی غلطی کروا دے، وہ گناہ کروا دے، بھول کروا دے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائے۔ کیونکہ ابلیس تو مردود ہو چکا تھا، اور اب ابلیس چاہتا تھا کہ یار وہ کہتے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ کسی نے، وہ ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کئی کشتی میں کہیں سفر ہو رہا تھا، اور کشتی میں سفر ہوتے ہوتے کشتی ٹوٹ گئی، تو دونوں میاں بیوی پانی کے اندر تھے، تو بیوی میاں تھوڑی بہت تیراکو جانتا تھا اور بیوی نہیں جانتی، تو میاں نے سوچا چلو ڈوب جائے گی، جان چھٹے مرے، میں تو بیزار ہو گیا ہوں اس سے، مرے جان چھٹے، تو مرے تو کیا کہا، تو بیوی نے اس کو پکڑ لیا میاں کو گدی سے، اور وہ میاں تیرے اور بیوی ڈوبے نہیں، اور میاں جیسے تیسے کر کے کنارے پر آ گیا۔ میاں نے بیوی سے کہا او بدبخت، تو ڈوب رہی تھی، تو نے میرے کو کیوں پکڑ لیا؟ تو میاں نے کہا تو ڈوب رہی تھی، تو میاں نے کہا تجھے تیرنا بھی نہیں آتا، میں تو جب جان چھڑانا چاہ رہا تھا بچ گیا، تو میری گدی پکڑ کے باہر آ گئی، تو بھی میرے کو پکڑ کے۔ تو بیوی نے کہا تجھے تو میں یہاں بھی نہیں چھوڑنے والی، وہاں بھی نہیں، تو میں نے سوچا میں تو مر ہی رہی ہوں، تو تجھے بھی لے کے مروں، تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں؟ تو اسی لیے میں نے سوچا تجھے لے کے مروں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ تو ابلیس نے سوچا جی میں تو مردود ہوا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، جو غلطی میرے کو اوپر لا دی گئی، یعنی کہ جو میرے کو حکم ہوا، اگر اللہ کہتے آدم کو نہیں اللہ کو سجدہ کر، تو میں 1000 کروڑ بار سجدہ کر دیتا، مگر اللہ نے کہا آدم کو، تو ابلیس نے کہا نہیں، ایک تو آپ نے خلافت اس کو دے دی، اوپر سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے سجدہ کر، میں تو خزانچی رہا جنت کا، آپ مجھ سے یہ چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کھلا دشمن ہو گیا کہ ایسی کوئی غلطی آدم سے بھی کروا دوں جس سے وہ خدا کا ناراضگی کا سبب بن جائے، حتیٰ کہ آپ کو پسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی چکنی چپیڑی باتوں میں، قسموں میں، دھوکے میں آ گئے۔ یہ جو لفظ ہے چکنی چپیڑی باتوں میں، قسم میں، دھوکے میں آ گئے۔ اب لوگ اس کائنات میں آپ کو جھوٹی تسلیاں بھی دیں گے، جھوٹی قسمیں بھی دکھائیں گے، آپ پر مکھن بھی لگائیں گے، بیلائے پسلائی باتیں بھی کریں گے، اور جی تو بڑا خوبصورت ہے، تو کیا خوبصورت، تجھ سے پہلے بھی خوبصورت گزرے، تجھے وہ دنیا کے حسن کا دھوکہ دے رہا ہے،
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। तुझे वो धोखा दे रहा है किस चीज का? चिकनी चपेड़ी बातों का, चिकनी चपेड़ी बातों का। आवाज आ रही है? तो वो अपनी बातों में धोखा दे रहा है किसको? आदम की औलाद को। अब बहका कैसे रहा है कि यार भाई लड़की को आकर कहता ओ जी बड़ी खूबसूरत हो तुम तो, ओहो कोई भी नहीं है। वो तो हमारे आबा अजदाद को नहीं छोड़ रहा, हमारे दादाओं परदादाओं सरदादाओं के दादा आदम को नहीं छोड़ रहा। वो क्या कह रहा है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें भी फिसालने की कोशिश की कि इनको बस गलती करवा दूं, मैं छोड़ू नहीं, गलती करवा दूं, कहीं ना कहीं मैं गलती करवा दूं कोई ना कोई। तो चिकनी चुपोड़ी बातों में झूठी कस्में खाना, वो आगे किस्सा आ जाएगा कि किस तरह से उसने किया, झूठी कस्में खा के धोखा दे रहा है। आज हमें भी ये धोखा दुनिया ने दिया है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सौ नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल है अब सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में एल शाह कैसे कैसे, वकी हो गई लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने ना किसरा ने छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सिफाते भी हारा। हर एक लेकर क्या क्या न हसरत सदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू छोड़कर अब तू होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे क्या धुन है, किस धुन में मगन है? गुनाह करते हुए मौत आ गई तो क्या बनेगा, झूठ बोलते हुए मौत आ गई तो क्या बनेगा, धोखाधड़ी करते हुए मौत आ गई तो क्या बनेगा। एक तो उस आफाल और फेल पर मौत आना, तो उसी के साथ उठेगा। दूसरा इत्तेबाए शैतान, कि धोखाधड़ी तो उसकी सिर्फ थी, हमने भी धोखा देना शुरू कर दिया, हमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने झूठी कस्में खाई आदम के सामने, अम्मा हवा के सामने, झूठ झूठ झूठ। तो ये कस्में, ये चिकनी चुपड़ी बातें, ये मुनाफिकत के लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू रखना। हर किसी, तुम क्या चाहते हो, हर एक के हक में हो जाऊं, साफ साफ कहो मुनाफिक हो जाऊं, साफ साफ कहो मुनाफिक हो जाऊं। ये चिकनी चपेड़ी बातें, ये भी राजी वो भी राजी, बीच में ये विखुश, ये भी राजी वो भी राजी, सबको लड़वा रहा है बीच में, इससे सभी राजी है। तो ये तो मुनाफिकत वो इबलीस वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे नाम में या तो नाम आता है जुनैद, कासिम, इकबाल, फला, राजदा, शायरा, एमन, जो भी XYZ, मगर मकसद मंशूर जो है, मंसूबा जो इबलीस है, उसे हमने तहे दिल से अपना लिया है, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो चिकनी चुपड़ी बातें और कस्मों से धोखा देकर आ गया। जिस दरख्त के करीब जाने से आप अलैहिस्सलाम यानी कि आदम को मना किया गया था, उसी से खा लिया, उसी से खा लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम जन्नत का लिबास उतरवा लिया गया। आप अलैहिस्सलाम यानी कि आप आदम अलैहिस्सलाम से जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था, उसके बाद क्या हुआ, शैतान ने उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें सुनाई, बेला फुसलाकर, खालदा जी म्यूट पे लगाए, तो बेला चुपड़ाकर, और उसके बाद क्या हासिल हुआ, जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद मेरी बातों में से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इल्म किसी की जागीर नहीं है। हो सकता है आपके पास मुझसे ज्यादा हो सकता है, मेरे पास किसी से ज्यादा हो सकता है, किसी और के पास किसी से ज्यादा हो। ये जो यहूदी निज़म है, यहूदियत, जो इस वक्त इबलीस की सबसे बड़ी चेला बनी हुई है, यहूदी ज़ायनिस्ट, यहूदी मूवमेंट्स, प्रोटोकॉल, ये सब, ये जितने ये सनेटिक टाइप के लोग, जादुई, कबाला लमी,
जादूगर वाले, सामरी जादूगर से इनके शजरे मिलते हैं, नमरूद और फिरौन कारून से इनके अबावजदाद के शजरे मिलते हैं, आने वाला दौर इनका दज्जाल से मिलेगा, इबलीस के सबसे बड़े तीरों में से ये एक तीर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहूद पूरी दुनिया का कंट्रोल कर रहे हैं। यहूद के नजदीक आदम को बहकाया गया कि फल खाओ, आदम गए फल खाने, उनके पास भी कुछ किताबें हैं तारीख उनके हिसाब उनके मुताबिक, तो गए फल खाने, फल खाया। यहूद कहता है कि वो फल सेब था, एपिल, APPLE एपिल, एपिल था, सेब खाया। हर चीज बज़ाहिर इतनी सिंपल नहीं है जितनी हो। एक तरफ तो सवाल ये आता है कि जी हमारा इस्लाम में हमारा कोई खूबसूरत एक लोगो है, कोई भी एक लोगो ले लो, पाकिस्तान के झंडे का ही लोगो ले लो, हम हर जगह अगर झंडे का लोगो लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें झंडे से मोहब्बत है। एक तो मोहब्बत, एक उसके पीछे जो साजिश का मकसद हो, उस साजिश का मतलब होना कि उस मकसद क्या है उस चीज का। ये कहते हैं कि जो इल्म इबलीस के पास था वो किसी के पास न था, यानी कि इबलीस ने, अल्लाह ने इबलीस से वो इल्म जो था वो आदम से रमा हवा से छुपा के रखा, और इबलीस को ये था कि अल्लाह ने मेरे इल्म की कदर न की और मुझे आदम के सामने झुकने का कह दिया, मैं आदम को भी लिहाजा कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसने आकर आदम के सामने कहा कि उस दरख्त के फल के खाने के बारे में किस तरह खाने का कहा, उसके ऊपर फिर इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे कि किस तरीके से वो वाकया सारा का सारा पेश आया। मगर उस पर एक छोटी सी चीज पर जरूरी नजर डाल लेते हैं कि वो जो यहूदियत के मुताबिक कि वो जो फल है वो सेब है, और वो जो आदम को आकर उसने कहा कि ये सेब खा लो, तो उसने कहा क्या होगा, कहा मौत नहीं आएगी। कहा मौत क्या होती है, कहा ये वो मर जाओगे तुम, यानी कि ये बोला ये अच्छा इस फल से क्यों होगा खत्म होगी, बोला इसलिए कि ये फल फरिश्तों ने भी खाया, तुम भी खा लो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। तो वो फल को जो आदम ने एक चक मारा, वो एक बाइट लिया, एक चक मारा, तो उस चक के सेब को एक लोगो बना दिया गया आईफोन कंपनी का, एक लोगो। और आईफोन 12 जो आया, अभी तो 14 प्रो चल रहा है, आईफोन 12 जो आया, आईफोन 12 का जो गाना आया, सॉन्ग आया, जो गाना आया, उस गाने के अंदर भी बाकायदा इसी चीज का जिक्र हुआ। किसका? इसी सेब का, यानी कि बताने के लिए कि ये जो चीज दिखाई गई, ये जो सेब दिखाया गया, उस गाने के अंदर आईफोन 12 के गाने, जिस गाने को गाया है सूजी वू ने, और उस गाने के अंदर बाकायदा तौर पर उसको बताया गया, दिखाया गया, और उस गाने के अल्फाजात जो थे वो यही थे, और उसके अंदर कि उस सेब का जिक्र था कि वो ये जो सेब खाने वाला सारा किस्सा हुआ, यहूदियत के नजदीक जो यहूदी कहते हैं वो चक मारा गया, वो एक सेब था, उस सेब पर आदम ने जब चक मारा, क्यों? क्योंकि इबलीस ने उन्हें ये झूठ बोला कि देखो जी इसके ऊपर तो आप वो बन जाओगे, आपके साथ ये माजरा हो जाएगा, आपके साथ वो माजरा हो जाएगा। वो सारा जो चीजें उसको बताई गई, और उसके साथ ये सारा का सारा एक मामला बनाया गया, और उस चीज को वसवसे के सूरत में, गलत चीज की सूरत में पेश किया उसने कि देखो जी तुम ये कर लो, वैसे हो जाएगा, वैसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, झूठी कस्में खाकर। तो यहूदी उस लोगों को अपना लोगो बनाकर आज आईफोन की कंपनी पर छापते हैं, और इनका सबसे ज्यादा चीज ही उसके ऊपर यही है कि वो लोग ये कहते हैं कि ये जो सेब था काटा खटा हुआ का, जो इसमें आईफोन के लोगो के ऊपर है, इस सेब का मतलब यह है कि जैसे ही आदम ने वो सेब खाया, जैसे ही आदम ने वो सेब खाया, अल्लाह ने उसे दुनिया की तरफ भेज दिया, यानी कि अब वो दुनिया की तरफ आया है, और दुनिया की तरफ जब आया तो यानी कि उसके ऊपर वो इल्म खुल गया जो आदम नहीं जानते थे कि कोई दुनिया नाम की कोई चीज भी है। तो यानी कि इब्लीस, नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह, कि इब्लीस के पास जो इल्म था वो सबसे अनमोल था, तो उसने वो इल्म दुनिया में मुतारिफ करवा दिया। अगर कोई जाके गूगल पे सर्च भी करना चाहे तो आईफोन 12 का जो सॉन्ग है, सूजी वू ने जो गाया है, वो आईफोन 12, उसके अंदर आपको उसके लिरिक्स मिल जाएंगे कि उस लिरिक्स को उसने किस तरह से इस्तेमाल किया, और उसके अंदर बाकायदा उस पूरे गाने को जिक्र किया, और जिक्र करके उसको बाकायदा अल्फाजों के अंदर बताया भी। एडम और ईव ने जाकर वो फल खाया, और वो सारा का सारा किस्सा सारा जिक्र किया। तो हर साजिश इतनी आसानी से छुपी हुई नहीं है कि जो बज़ाहिर तौर पर हर बंदा उसको डिकोड कर सके।
مگر کئی جگہوں پر یہ چیزیں کھل کر منظر عام پر آتی ہیں جو ان پر کام کرتے ہیں ان کے سامنے، کہ وہ ایڈم والا قصہ، وہ ای والا قصہ، وہ سارا جو قصہ بیان کیا گیا اور وہ سارا کا سارا اس کے سامنے آیا۔ تو اسی طرح سے یہودیت کے نزدیک وہ پھل سیب تھا اور سیب کو وہ کھایا، اس کے بعد وہ علم ہوا اور اسے لایا گیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام یعنی آدم سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ، اور حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی اس بھول اور غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے حضور وہ گڑگڑانے لگے، رونے لگے، پر اظہار ندامت اور شرمندگی اور رونا گڑگڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا۔ کون سی دعا کرنا شروع کر دی؟ دعا کرنا، رونا شروع، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہمارا تو معاملہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے، کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی رہ کر لیا جا سکتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا ذکر اگر کوئی دیکھنا چاہے قرآن کریم میں تو اپنا سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، کاف میں، سجدہ میں، رحمان میں، معاہدہ میں، اعراف میں اور بنی اسرائیل میں اور طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں ان کا ذکر مل جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسانات کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم کی پیدائش کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیش کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ جب ملائکاؤں نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ نیک بندہ ہے۔ نمبر ایک، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی۔ نمبر دو کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف کاج سے ہوگا جن کو شہوت اور غصہ بھی لازم آئے گا، یعنی جس مٹی سے انہیں بنایا جائے گا اس پر شہوت بھی آئے گی اور غصہ بھی آئے گا اس مٹی کی فطرت میں سے، تو جس سے خواہ خواہ بدکاری وغیرہ فساد ظہور میں آئیں گے۔ پھر نہایتی عاجزی اور انسکاری سے سوال کیا کہ الہی پھر ایسے خلیفہ کو بنانے کی کیا حکمت ہے کہ جس مٹی سے آپ اسے بنا رہے ہو اس پر خواہشات بھی غالب آئیں گی، شہوت بھی ہوگی، اس پر غصہ بھی ہوگا، یہ آپ اس کو بنا رہے ہو، کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح اور تقدس زبانی تعریف تو اس کے لیے تو ہم ملائکہ موجود ہیں۔ اگر یہ تعریف کا معاملہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم تعریف کریں تو اس کے لیے تو ہم موجود ہیں ملائکہ، آپ ہمیں حکمت بتائیں اس کی اللہ پاک کیا حکمت ہے؟ تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں غصہ اور شہوت کا مادہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، مجھے معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم۔ تفسیر حقانی چنانچہ ارشاد میں ہے سورہ بقرہ میں، کہا فرشتوں نے کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو پیدا جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں اللہ جانتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا تم پر۔ جو میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اعتراضات کی بنیاد خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ یک بائے دیگر تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا بھی ہے، اور لوگوں میں سے ہی نیک نہیں ہوتے، اور لوگوں میں سے
ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد بخل کا تو مادہ ہے ہی نہیں۔ اگر فرشتوں نے یہ اعتراضات کیا تو اس کے اندر نہ تو نفس کی شرارت تھی، نہ تکبر، نہ حسد، کیونکہ یہ مادہ ان میں تھا ہی نہیں، وہ نور کے تھے۔ تو ہر مخلوق یعنی کہ فرشتے تو حالات دیکھ چکے تھے، کن کا؟ جنات کی وہ لڑائی جو ہوئی قرۂ ارض کے اوپر، لڑی گئی خون ریز لڑائی، جس کا پھر آگے قصہ انشاءاللہ آئے گا تفصیلی۔ زمین پر جنات کا قبضہ، تفسیر عزیزی میں جس کا ذکر، وہ جنات کی لڑائی لڑی گئی۔ تو اس کے بعد کیا کہا؟ فرشتے یہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، یہ آنکھوں دیکھا حال، انہوں نے یہ دیکھا تھا آنکھوں دیکھا حال، تو انہوں نے اس بنا پر کہا۔ اور فرشتوں میں یہ مادہ نہیں تھا کہ وہ حسد یا بخل کرتے۔ تو باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا۔ لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود جو فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق، شہداء، عابد، زاہد، اولیاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جہاں تک میرا علم ہے میں دیکھ سکتا ہوں، وہاں تک تو تمہارا علم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے انبیاء، صدیق، شہداء، عابد، زاہد، اولیاء اور نیک کار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صالح، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ یعنی کیا بار بار آنے جا رہے ہو؟ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے۔ اور جنات، زمین پر جنات کا قبضہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات، نباتات سے نفع اٹھاتے تھے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان اور دنیا کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کر دو، ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ تو فرشتے تو یہ حالات دیکھ چکے تھے اور ان کے سامنے یہ سارا کا سارا معاملہ موجود تھا۔ ابلیس کو خلافت کی طمع، ابلیس لعین بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا، علم اور عبادت کے سبب جنہوں نے ممتاز اور الگ تھا جنوں میں، اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور ادھر بنایا کہ میں، میری اولاد ان فسادیوں میں شریک نہ تھے۔ اللہ حق تعالی شانہ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ یہ جو جنات نے زمین پہ اتنے سال جو ہنگامہ کیا، کمل کیا مسئلہ ہے؟ تو جب جنات کا زمین پر قبضہ تھا تو عزازیل یعنی کہ ابلیس فرشتوں کی سفارش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا، سفارش کی، تو اللہ نے اسے فرشتوں کی سفارش کے سبب مارنے سے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوئی کہ سب جنات کو مار کر نکالا گیا ہے، بغیر میرے اب میں اس کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا۔ پھر عبادت میں اور زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو حکم پہنچتا تو یہ لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کو کام کا پہنچاتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ یعنی آسمان سے جب فرشتوں کو حکم پہنچتا تو یہ لعین جو ابلیس تھا، فرشتوں، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع ہوا، ادھر رہا، یہ آہستہ آہستہ اس نے اور عبادت تیز کر دی اور اس کام کو پہلے وہ پہنچاتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر
اور मज़लूमियत और ज्यादा फैल गई, ज्यादा नाम हो गया, 7 आसमानों पे इसके रुतबात हो गए, इसको रुतबे अता हुए, मामलात अता हुए, और अपने दिल में इस बात की उम्मीदवार हो गया कि अब तो दुनिया की खिलाफत मुझे मिलेगी। जब खुदा का हुक्म फरिश्तों को पहुंचा कि उस वक्त शैतान ने जाना है कि ये कदर मंजिलियत खुदा मुझे न देगा, जब इसे पता चल गया कि ये तो मनसब मुझे नहीं मिलने वाला, ये जो खिलाफत का था सब बंदगी और इबादत रियाकारी की थी, इसीलिए इसके दिल में हसद जोश कर गया। इसने तो हमेशा से इबादत उस मनसब को हासिल करने के लिए की। तफसीर अजीजी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी में लिखा कि जब क्या फरिश्तों को हुक्म पहुंचा, किसका? इन्नी का हुक्म पहुंचा कि पहुंचाओ इन तक, हमने तो खलीफा बनाने का फैसला किया है, और खलीफा इंसानों में से एक इंसान मखलूक। उस वक्त शैतान ने जाना कि ये कुदरत मंजिलियत खुदा मुझे नहीं देगा, ये मनसब मुझे नहीं मिलेगा, सब बंदगी और इबादत रियाकारी की थी, इसीलिए उसके दिल में हसद जोश कर गया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल पहले ही जमीन पर आबाद थे। कौन आबाद थे? जिन्नात। जिन्नात हज़रत आदम की पैदाइश से कई हजार साल पहले आबाद थे। इरशाद रब्बानी तो फिर यही है, अलबत्ता पैदा किया है इंसान को हमने किससे? बजने वाली मट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सड़ी हुई से, और पैदा किया जिनों को पहले इससे आग लोवली से, और इब्लीस इबादत की वजह से जिन्नात से जुदा होकर फरिश्तों में रहता था, जैसा कि बयान हो चुका। तख्लीक आदम जो है, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस पर हम कल बात करेंगे। तख्लीक आदम के आदम की तख्लीक कैसे हुई, ये वो वाक़िया है जिसे समझना जरूरी था पहले हमारे लिए। और तख्लीक आदम के साथ साथ इंशाअल्लाह इंसान के मुख्तलिफ तबकात और नेक व बद कैसे पैदा हुए, 4 मिट्टियों के रंग क्या थे, आदम का दुनिया और जन्नत का कद, तामीर काबा और हजरत आदम की अपना लफ्ज़ इनके मुकद्दर में थी, और हजरत आदम के जनाजे की लंबाई, कब्र शरीफ, हजरत आदम की तकमील तख्लीक, और उसके साथ साथ हजरत आदम का कद छोटा क्यों किया गया, सबसे पहले हजरत आदम को किसने सजदा, ये बात तो हो गई। हजरत आदम को इशारे से सजदा, ये बात भी कर ली। हजरत आदम को कौन से फरिश्ते ने सजदा किया, ये बात भी कर ली। और इसके बाद बस फिर इंशाअल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आज से शुरू हो गया। वाक़िया समझना सबसे ज्यादा जरूरी था कि वाक़िया हुआ क्या था, किस बात पे था, किस चीज पर था, तो उस पर इंशाअल्लाह बात बाकी